بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب میرے بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں ایک ایسا عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو صرف 4 کیل کا عمل ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کو دولت کے اتنے فائدے ملیں گے، آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں، آپ کے کاروبار میں دولت کا اتنا اضافہ ہوگا، اتنی دولت میں ترقی آنا شروع ہو جائے گی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے جو لوگ اپنے پاس دولت کی کمی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، وہ صرف 4 کیلوں کا یہ عمل کر لو اور گھر میں اس جگہ پر ٹھونک دو۔ یہ کیل ٹھونکنے کی دیر ہوگی، رزق دولت کی بندشیں کھل جائیں گی۔ جو لوگ خود کو گھاٹے میں دیکھ رہے ہیں وہ ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کا روزگار لگ جائے گا۔ جس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا وہ گھر بھی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھ لو، زندگی بھر دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، ایک بار یہ 4 کیل لگا کر چھوڑ دینے ہیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں، اس کے فائدے دیکھتے جائیں۔ یقین مانو کہ دولت میں نہ تو کبھی کمی آئے گی، بلکہ گھر میں ایسی ایسی جگہ سے دولت کا انتظام ہو جائے گا کہ جو لوگ آپ کو دیکھ کر باتیں کرتے تھے کہ یہ غریب ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں، ان کا رزق نہیں کھل رہا، ان کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو کر کے دیکھ لو، کیونکہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر جن کے نصیب خراب ہوں، جن کے مقدر جاگ نہ رہے ہوں وہ بھی جاگ جاتے ہیں، جن کے نصیب کو تالے لگ چکے ہوں وہ بھی کھل جاتے ہیں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہنا سیکھ لیں، اس پر خوش رہنا سیکھ لیں، کبھی زندگی میں نہ تو کوئی غم آئے گا نہ پریشانی آئے گی۔ کیونکہ ہم لوگ جب اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ ہم اپنے نصیب پر گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا پر، رب کی رضا پر راضی ہو جائیں گے تو باقی معاملات بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑی سی برداشت کر لیں۔ کبھی بھی کسی کے سٹیٹس کو دیکھ کر یا کسی کی دولت کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کریں، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، بنگلے کو دیکھ کر شارٹ کٹ طریقے سے دولت مند کے خواب مت دیکھا کریں کہ اگر وہ امیر ہو گیا، اس کے پاس اتنی دولت آ گئی تو میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ ہر بندے کا اپنا مقدر ہے، ہر بندے کا اپنا نصیب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح تو نے فلاں کو عطا فرمایا، جس طرح تو نے فلاں بندے کو اتنی دولت سے نوازا، مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ کھائے بغیر آپ کبھی نہیں مر سکتے۔ پھر کیوں یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ہم اپنی خوبصورت زندگی کو فضول میں ضائع کر رہے ہیں۔ آج کے اس عمل میں 4 کیل آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے، جس کو لے کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جس پر کچھ ذکر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے آپ کے گھر میں رزق دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 4 لوہے کے کیل لینے ہیں، چھوٹے لے لیں بڑے لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر لینے لوہے کے کیل ہیں، بس اتنا یاد رکھیں۔ 4 کیل اپنے پاس رکھ لیں اور کوشش کریں ان کو زنگ نہ لگا ہوا ہو، صاف ستھرے ہوں۔ اب ان 4 کیلوں کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر 4 بار ان پر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 4 بار ان پر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 40 مرتبہ ان 4 کیلوں کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، بسم اللہ یا باسیتو، بسم اللہ یا باسیتو۔
یعنی کہ ایک کیل آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس پر 10 بار پڑھنا ہے بسم اللہ یا باسطو، بسم اللہ یا باسطو، بسم اللہ یا باسطو۔ 10 مرتبہ ایک کیل کے اوپر بسم اللہ یا باسطو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی چاروں کیل کے اوپر پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد الگ الگ ایک ایک کیل کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اس کے اوپر 10 مرتبہ بسم اللہ یا باسطو، بسم اللہ یا باسطو پڑھ لینا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے، یعنی پہلے کیل پر پڑھیں، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، اب وہ کیل آپ نے کہاں پر ٹھونکنے ہیں؟ وہ 4 کیل الگ الگ گھر کے 4 کونوں میں ایک ایک کر کے آپ نے ٹھوک دینے ہیں۔ یعنی ایک کونے میں ایک کیل ٹھوک دینا ہے، دوسرے میں دوسرا کیل، تیسرے کونے میں تیسرا کیل، چوتھے کونے میں چوتھا کیل آپ نے ٹھونک دینا ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا کیل ہی دیوار میں چلا جائے، اگر آدھا یا آدھے سے کم بھی لگ جائے تو ٹھیک ہوگا، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ کیل اترے نہ، کیونکہ سیمنٹ کی دیوار میں جو لوہے کا کیل ہے وہ تھوڑی سی مشکل سے لگتا ہے، اسٹیل کا کیل جلدی لگ جاتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوہے کا جو کیل ہے اس کو اتنا ٹھونک دیں کہ وہ نیچے نہ گرے، وہ اترے نہ، بس اتنا سا آپ نے ٹھونک دینا ہے۔ گھر کے چاروں کونوں میں 4 کیل ٹھونکنے ہیں، اور جو عمل کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عمل پڑھ کر آپ نے ٹھونک دینے ہیں۔ یقین مانو کہ جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو انسان ہر وقت یہی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس رزق نہیں آ رہا، دولت نہیں آ رہی، حالات نے اسے مجبور کر دیا ہے، مہنگائی نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت آ جائے، وہ دولت کی فکر میں دن رات لگا ہوا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو بستر پر جانے تک ہر وقت یہی ذہن میں رہتا ہے کہ آج اتنی دولت مل جائے، آج اتنی مل جائے، گھر کا یہ کام ہو جائے، گھر کی یہ چیز آ جائے۔ اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں ہر وقت گھومتی رہتی ہیں۔ آپ نے یہ 4 کیل لے کر عمل کر لینا ہے۔ جس بھائی کا روزگار نہ کھل رہا ہو وہ روزگار کھل جائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی دفتر ہے جہاں پر آپ اپنا کام کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو اپنے دفتر میں 4 کونوں میں آپ یہ 4 کیل ٹھونک سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ ٹھونک سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے گا، کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے، چاہے آپ کی چھوٹی سی دکان ہے یا بڑے سے بڑا کاروبار ہے، کوئی بھی ہو، وہاں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس رزق دولت کی بہت کمی ہے، وہ 4 لوہے کے کیل لے کر آج یہ عمل کر لو، اس کے بعد آپ خود دیکھو گے کہ دولت رزق آپ کے گھر میں ایسے آنا شروع ہوگا کہ آس پاس کے لوگ رہنے والے حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آنا شروع ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ خود بھی کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔